معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیین کرام، حاضرین اعظام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر، کچھ گفت و شنید سے قبل، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا وماوانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ محترم حضرات، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے یعنی 700 گنا، پھر ہر دانے میں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ اس دانے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں۔ ایک دانے میں 7 بالیاں ہوں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بدلے وہ 100 اجر پاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 100 گنا زیادہ۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ پاک نے دی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
یعنی اللہ کی راہ میں جو 1 روپے خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا اجر دے گا. کتنا؟ 700 گنا. 700 گنا اجر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے. ایک تو اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ 700 گنا اجر ملے گا. جو 1 نیکی کرے گا اس 1 نیکی کے بدلے میں اسے 100 گنا اجر ملے گا. جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 گنا اجر دے گا. یعنی 1 روپے خرچ کرنے کے بدلے میں 700 روپے اسے ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. کس کا؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 نیکی کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے کہ جس دانے سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی کل 700 گنا. یعنی اللہ کی راہ میں جو 1 روپے خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 700 روپے عطا کرے گا. جو اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرے گا اللہ اسے 700 گنا زیادہ اجر عطا کرے گا. اور آگے فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے تو اور زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے. 700 گنا اجر تو ملے گا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے، اس میں اور بڑھوتری کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. حضرات محترم، یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اجر. حضرات محترم، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد تھا. اب آئیے احادیث نبویہ کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی فضیلت سماعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. راوی کون ہیں؟ راوی اعلیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے خیرات کی، 1 کھجور کے برابر. 1 کھجور کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ 1 کھجور کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں. حضور فرما رہے ہیں کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے 1 کھجور کی. حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے 1 کھجور کے برابر حلال کمائی سے خیرات کی، اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا، اللہ کی راہ میں دیا 1 کھجور کے برابر روپے، 1 کھجور کے برابر بھی اللہ کی راہ میں دیا، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا مگر حلال کمائی سے. اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے. 1 کھجور کے برابر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے. پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے. پھر خیرات کرنے والے کے لیے جس نے اللہ کی راہ میں خیرات کی، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس نے اللہ کی راہ میں دیا،
پھر خیرات کرنے والے کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ وہ جو ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا، ایک کھجور کے برابر جس نے خیرات کی تھی، صدقہ نہیں، جس نے خیرات کی تھی، جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، ایک کھجور کے برابر اللہ اسے داہنے دست قدرت سے قبول فرماتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد پھر اس کی پرورش کرتا ہے، پھر اس کی نشو و نما کرتا ہے، اس کی پرورش فرماتا ہے جیسے تم اپنے بچھڑے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر صدقہ، ایک کھجور کے برابر خیرات کرنے کا یہ صلہ ہے۔ اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں ایک کھجور کے برابر خیرات کرنے کا، خرچ کرنے کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کے برابر خیرات کرنے کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ گویا جس نے اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر خیرات کی، ایک کھجور کے برابر اللہ کی بارگاہ میں دیا، ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کھجور کے برابر خیرات کو پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اس کا اجر ہے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ صلہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ صدق، یہ صلہ اور یہ بدلہ ہے، یہ عوض ہے۔ حضرات محترم، اگلی حدیث حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتقی احدکم یتقبلها بیمینہ ثم یربیها لصاحبها کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتقی احدکم وجہ النار ولو بشق تمرہ، رواہ احمد۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں یہ حدیث لائے ہیں، اس کے راوی اعلیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے بچائے؟ کس طرح سے بچائے؟ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہے تو کس طرح بچائے؟ کیسے بچائے؟ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات کرنے سے ہو، لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے۔ حضور فرما رہے ہیں اگرچہ تم سے ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر دو، اگرچہ تم سے ہو سکے تو 1 روپیہ ہی صدقہ کر دو، کچھ بھی اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خیرات کر دو۔ اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس سے یہ اندازہ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا، جو شخص اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا، جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی دے گا، تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، وہ جہنم کی آگ سے نجات پالے گا، وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا، وہ جہنم کی آگ سے مامون ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ صلہ ہے، یہ عوض ہے، یہ بدلہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا۔ ایک اور حدیث حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، عن فاطمہ بنت قیس قالت سألت او سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی المال لحقا سوى الزکاة ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر ان تولوا وجوهكم، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔
یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے. ترمذی شریف میں امام ترمذی نے بھی اور امام ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب میں یہ حدیث ذکر کی ہے. حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک بڑی صحابیہ ہیں، وہ فرما رہی ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس کہ میں نے یا کسی اور نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. مال میں، لوگوں کے مال میں، لوگوں کی کمائی میں زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم نیکی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یہ تو نیکی ہے ہی. نیکی کے علاوہ، اس نیکی کے علاوہ نیکی یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی دو، یہ بھی ایک نیکی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نیکی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اللہ کی راہ میں خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہاں تک کہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کے برابر ہی ہو سکے تو اتنا ہی خرچ کرو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ضرور خرچ کرو، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کرو. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیرات کیا کرو، تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاما اليوم فلا حاجة لي بها. متفق علیہ. یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرات کیا کرو، خیرات کیا کرو، کیونکہ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کوئی آدمی اپنا صدقہ لیے پھرتا رہے گا لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کوئی شخص اپنی خیرات لیے پھرتا ہوگا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، اپنا صدقہ لیے پھرتا ہوگا لیکن کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ایسا ہوگا. اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ خیرات کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو، اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کیا کرو. کیونکہ آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے پھرتا ہوگا، کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا. آدمی کہے گا کہ اگر آپ کل آتے تو میں لے لیتا، جبکہ آج تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. حضرات محترم، اس لیے اس سے پہلے کہ ایسا زمانہ آ جائے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کریں، اللہ کی راہ میں خیرات کیا کریں، اللہ کی راہ میں اپنی حلال کمائی میں سے دیا کریں. یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ کون سا صدقہ؟ ای الصدقۃ اعظم اجرا. حضور سے صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ حضور نے فرمایا، جب تم صدقہ اس حال میں دو کہ تندرست ہو، تندرستی کی حالت میں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ خرچ کرنا، وہ خیرات کرنا، وہ صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے.
مال کی ضرورت ہو اور تنگدستی سے خائف ہو اور مالداری کا اشتیاق ہو۔ مال کی جب ضرورت ہو، جس شخص کو مال کی ضرورت ہو، اس شخص کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جب تم خرچ کرو، اللہ کی بارگاہ میں دو، تو یہ صدقہ اللہ کی راہ میں یہ دینا، اللہ کی راہ میں اس طرح خیرات کرنا سب سے بہتر ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ خیرات کرنے میں اتنی دیر نہ کرو کہ جان گلے میں آ پھنسے، اور تب کہو کہ اتنا مال فلاں کے لیے، اتنا مال فلاں کے لیے، حالانکہ اب تو وہ تیرے کہے بغیر فلاں کا ہو گیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اتنی تاخیر مت کرو اللہ کی راہ میں دینے میں، اتنی تاخیر مت کرو کہ جان نکلنے کا وقت آ جائے، مرنے کا وقت آ جائے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو وہ بنا کہے کسی اور کا ہو جائے گا، مرنے کے بعد وہ بغیر کہے کسی اور کا ہو جائے گا۔ اس لیے حضور فرما رہے ہیں اس سے قبل کہ تمہاری موت آئے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو۔ حضرات محترم، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حضور یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، یہ ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی 1 درہم اپنی زندگی میں صدقہ کرے، ایک آدمی 1 درہم اپنی زندگی میں صدقہ کرے، تو یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ 100 درہم اپنی موت کے بعد خیرات کرے۔ لوگ ہوتے ہیں، عام طور سے لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب زندہ رہتے ہیں اپنی زندگی میں خرچ نہیں کرتے، جب ان کی موت ہو جاتی ہے تو ان کے نام پہ خوب خیرات کی جاتی ہے، خوب صدقہ کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ موت کے بعد، مرنے کے بعد خیرات کرنے سے بہتر ہے، افضل ہے کہ موت سے پہلے خرچ کرو۔ جب تمہاری زندگی ہے، جب تم زندہ ہو تو اپنی زندگی میں اپنے زندہ ہونے کے وقت خرچ کرو۔ حضرات محترم، بے شمار حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اور حضور تو یہاں تک فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ایک کھجور کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپے خرچ کرنا، اس کے بدلے میں 1 روپے خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا اس کا اجر دیتا ہے۔ اور بلکہ آگے فرمایا کہ بلکہ کسی کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اور اضافہ کر دیتا ہے، اور بڑھا دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہیں کر پاتے۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں، ہم مسجدوں میں خرچ نہیں کرتے۔ ہماری مسجدوں میں جو اخراجات ہیں وہ اخراجات پورے نہیں ہو پاتے۔ مسجد میں خرچ بہت زیادہ ہے، بجلی کا بل بہت زیادہ آتا ہے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ حضرات محترم، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ اگر خیال نہیں رکھیں گے تو کسی دوسرے گاؤں کا شخص تو نہیں آئے گا آپ کی مسجد کا خیال رکھنے کے لیے، کسی دوسرے شہر کا آدمی تو نہیں آئے گا آپ کے محلے کی مسجد کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ محلے کے ہیں، آپ کی ذمہ داری خود بنتی ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کو ویران ہونے سے بچائیں۔ اگر آپ محلے کی مسجد میں خرچ نہیں کریں گے، محلے کی مسجد میں آپ پیسے نہیں دیں گے، تو مسجد ویران ہو جائے گی۔ مسجد میں ایک بلب بھی نہیں جلے گا، ایک پنکھا بھی نہیں چلے گا، مسجد میں کوئی امام بھی نہیں ہوگا، تو مسجد ویران ہو جائے گی۔ حضرات محترم، اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ اپنی مسجد کا خیال رکھیں، مسجد کے اخراجات ادا کرنے میں آپ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ آپ مل کر، آپ جو ہے محلے کے لوگ جو ہیں، مسجد کے لوگ جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کہ آپ مسجد کے اخراجات کے لیے پیسے دیجیے، تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی 10-20 روپے دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی تو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مسجد انتظامیہ کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ محلے کے لوگ ہیں، محلے کی مسجد کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرات محترم، آپ نہیں خیال رکھیں گے تو کون خیال رکھے گا؟
اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں تاکہ مسجد کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ مسجد کے جو اخراجات ہیں آپ کے پیسے سے ہی پورے ہوتے ہیں، آپ اتنا دیں تاکہ مسجد کے اخراجات آسانی سے پورے ہو سکیں، اس لیے کہ مسجد کی کوئی آمدنی کا ذریعہ تو ہے نہیں۔ مسجد میں جو جمعے میں پیسے وصول ہوتے ہیں وہ، اور اس کے علاوہ محلے سے جو پیسے آتے ہیں وہی، ان دو ذرائع کے علاوہ کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے مسجد کی آمدنی کا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ آپ کی مسجد، آپ کے محلے کی مسجد ویران ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی مسجد میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔